بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روز بعد ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد تمام تر سختیاں انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کی۔ یہ ان مہاجرین میں شامل تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا تھا۔ حبشہ سے واپس آنے کے بعد جب قریش مکہ نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھائی چارے کا اتنا پاس کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخلصانہ پیشکش کرتے ہوئے کہا، بھائی میں مدینے کا مالدار ترین آدمی ہوں، آج سے میرا آدھا مال تمہارا، علاوہ ازیں میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال اور گھر میں مزید برکت نازل فرمائے، میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا، مجھے تو بس آپ بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بازار جا کر کچھ خرید و فروخت کی اور رات کو کچھ پنیر اور تھوڑا سا گھی منافع میں کما کر لائے۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کے کاروبار میں برکت ڈالی اور جلد ہی اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زعفران لگا رکھا تھا، چونکہ عرب میں زعفران دولہے کو لگایا جاتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کر آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور پوچھا، مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے مساوی سونا، انہوں نے جواب دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ ضرور کرنا، خواہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ پھر ان کی تجارت میں روز افزوں ترقی ہوتی گئی اور آپ رضی اللہ عنہ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا۔ خوش قسمتی کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے تھے، اگر میں پتھر اٹھاؤں تو مجھے توقع ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے بھی سونا یا چاندی برآمد ہوگی۔ مال و دولت کی فراوانی کا تاریک پہلو یہ ہے کہ بروز قیامت ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، جبکہ فقیر کے لیے یہ مرحلہ آسان ہوگا اور وہ جلدی سے فارغ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عبد الرحمن تم اغنیاء میں سے ہو، اس لیے جنت میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوگے، اللہ کے ہاں کچھ بھیجو تاکہ تمہارے قدم پل صراط پر رواں ہو جائیں۔ کیا بھیجوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کا سارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سب کچھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی اٹھے اور سب کچھ راہ خدا میں لوٹانے کے ارادے سے چل پڑے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عوف سے کہیے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، مانگنے والوں کو دیتے رہیں اور اہل و عیال پر خرچ کرتے رہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت پلے باندھ لی اور جود و عطا کا بازار گرم کر دیا۔ ایک دفعہ ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، 500 جانور ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اہل مدینہ اتنا بڑا کارواں تجارت دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر ان کو اس سے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت دوچار ہونا پڑا جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، بار برداری کی یہ سارے جانور بمائے اس سامان کے جو ان پر بار ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ ایک دفعہ ان کی زمین 40,000 اشرفیوں میں فروخت ہوئی، انہوں نے وہ تمام اشرفیاں ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات کی ضروریات کا خیال رکھنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کرے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی دعا فرمائی۔
علاوہ ازیں انہوں نے 30,000 غلام گھرانوں کو خرید کر آزاد کیا۔ نہ جانے ہر گھرانے میں کتنے افراد ہوں گے جو آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے حوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے دور تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں وضو فرمایا۔ جب ہم واپس پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع کر دوں تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، اس لیے ایک رکعت ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی اور سلام کے بعد اپنی باقی مادہ نماز مکمل کی۔ جس امام کے پیچھے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس کی امامت کا کیا کہنا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوقت وفات 6 جنتی صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد ان 6 شخصوں میں سے جس پر اتفاق رائے ہو جائے اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے اور 3 دن کے اندر خلافت کا مسئلہ ضرور طے کر دیا جائے، اور ان 3 دنوں تک حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کرتے رہیں گے۔ اس وصیت کے مطابق یہ حضرات ایک مکان میں جمع ہو کر 2 روز تک مشورہ کرتے رہے، مگر یہ مجلس شورا کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کہ آج تقرر خلافت کا 3را دن ہے، لہذا تم لوگ آج اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لو۔ حاضرین نے کہا، اے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ہم لوگ تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اگر آپ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو پیش کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی جماعت ایثار سے کام لے اور 3 آدمیوں کے حق میں اپنے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں اپنے حق سے کنارہ کش ہو گئے۔ آخر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حق دے دیا، اب خلافت کا حقدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہرگز خلیفہ نہیں بنوں گا، اب تم 2 ہی امیدوار رہ گئے ہو، اس لیے تم دونوں خلیفہ کے انتخاب کا حق مجھے دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب خلیفہ کا مسئلہ خوشی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اس گفتگو کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مکان سے باہر نکل آئے اور پورے شہر مدینہ میں خفیہ طور پر گشت کر کے ان دونوں امیدواروں کے بارے میں رائے عامہ معلوم کرتے رہے۔ پھر دونوں امیدواروں سے الگ الگ تنہائی میں یہ عہد لیا کہ اگر میں تم کو خلیفہ بنا دوں تو تم عدل کرو گے، اور اگر دوسرے کو خلیفہ مقرر کر دوں تو تم اس کی اطاعت کرو گے۔ جب دونوں امیدواروں سے یہ عہد لے لیا تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے خلافت کے معاملے میں خود بھی کافی غور و خوض اور اس معاملے میں انصار و مہاجرین کی رائے عامہ بھی معلوم کر لی ہے۔ چونکہ رائے عامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں زیادہ ہے، اس لیے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کر لی۔ اس طرح خلافت کا مسئلہ بغیر کسی اختلاف و انتشار کے طے ہو گیا، جو بلا شبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔